ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ گلبانو دوحان کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران دوحان کو بھی ہوش آ جاتی ہے۔ گلبانو سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ یہ کیسا فرض ہے جسے تم پورا کر رہے ہو۔ دوحان کہتا ہے کہ میں یہ بات ارطغرل بھائی کے علاوہ کسی کو نہیں بتا سکتا۔ ادھر حالیہ بازار میں آپ دیکھیں گے کہ تاجر حسن یعنی پیتروس اماندا کی دکان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی دوران فرانسسکو اماندا کی دکان پر آتا ہے تو پیتروس اسے دیکھ لیتا ہے۔ پھر ماریا بھی وہاں آ جاتی ہے۔ فرانسسکو اماندا سے کہتا ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تمہاری باری ہے۔ اماندا کہتی ہے کہ ابھی تمہارا کام پورا نہیں ہوا، جب ارطغرل سونا لے کر آئے گا تو تم نے ان سب کو مار دینا ہے، جس پر فرانسسکو غصے سے خنجر اماندا کی گردن پر رکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اس کام کے پیچھے کون ہے، جس پر اماندا اورال کا نام لیتی ہے۔ فرانسسکو اسے کہتا ہے کہ اورال کو بتا دینا، میں اس کام کا دگنا سونا وصول کروں گا۔ ادھر تاجر حسن اور ماریا بھی اماندا اور فرانسسکو کی باتیں سننے کے لیے جیسے اس کی دکان کے پاس آتے ہیں تو فرانسسکو وہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ ادھر قبیلے میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنے خیمے میں اپنے بیٹے گندوز کے پاس موجود ہے۔ پھر وہ زلجان سے کہتا ہے کہ جب تک میں قبیلے واپس نہیں آ جاتا قبیلہ تمہارے حوالے ہے۔ زلجان یہ سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ارطغرل اسے کہتا ہے کہ ایک سردار کبھی غافل نہیں ہوتا، حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں وہ اپنے قبیلے کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر زلجان کہتا ہے کہ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر دوسرے خیمے میں سردار جاندار اور آلیار کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر آلیار ارطغرل سے کہتا ہے کہ ان کافروں سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس کون سا منصوبہ ہے، کیا ہم بھی آپ کے منصوبے میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے سونا لے کر اکیلے آنے کو کہا ہے، ورنہ وہ ہماری عورتوں کو قتل کر دیں گے۔ آلیار کہتا ہے کہ اگر آپ کو ان کے راستے کا پتہ ہے تو ہم خفیہ طور پر وہاں چھپ کے بیٹھ جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے، راستے پر ہر جگہ ان کے سپاہی موجود ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی وہاں جاؤں گا۔ پھر سردار جاندار ارطغرل سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی اور میری بیٹی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اسی دوران سردار جاندار کا سپاہی بھی وہاں سونا لے کر آ جاتا ہے۔ پھر وہ ارطغرل کو سونا دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ڈاکو فرانسسکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ ارطغرل بہت خطرناک ہے، وہ اتنا بیوقوف بھی نہیں، وہ کل میرے کہنے کے مطابق اکیلا آئے گا، لیکن اس کے باوجود ہمیں حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ ارطغرل کے آنے والے راستے پر پہرا دو، اگر وہ اکیلا نہ آئے تو ان سب کو مار دینا اور پھر ہم ان عورتوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ ادھر تاجر حسن یعنی پیتروس سیمون کو بتاتا ہے کہ فرانسسکو اور اماندا کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی۔ سیمون کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے اورال ہے۔ ماریا کہتی ہے کہ اورال نے اماندا کو ہماری جاسوسی کے لیے استعمال کیا، لیکن اب اماندا کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ سیمون کہتا ہے کہ جب ارطغرل کو پتہ چلے گا کہ اس سب کے پیچھے اورال ہے تو وہ اورال کو مارنے کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ فلپ کہتا ہے کہ سردار جاندار ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ سیمون کہتا ہے کہ ہم اماندا کو ارطغرل کے حوالے کریں گے۔ فلپ کہتا ہے کہ اگر اس نے وہ نہ بتایا جو ہم چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ماریا کہتی ہے کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اماندا کی زبان کیسے کھلوانی ہے۔ پھر سیمون فلپ سے کہتا ہے کہ اب ہم ترگت پر بھروسہ کر سکتے ہیں، آج میں نے اس کی وفاداری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اب میں اسے قبیلوں کے درمیان جنگ کرانے کے لیے استعمال کروں گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ترگت اپنے کمرے میں نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے، وہ قبیلے اور خواتین کی سلامتی کی دعا مانگتا ہے۔ اسی دوران ماریا بھی وہاں آتی ہے تو وہ اس کو سنانے کے لیے کچھ اور ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، جنہوں نے بھی ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا ان کو انجام تک پہنچا اور مجھے تب تک موت نہ آئے جب تک میں ان کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں۔ جس پر ماریا بھی آمین کہتی ہے اور ماریا اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ بامسی دوحان اور گلبانو کے پاس موجود ہے۔ بامسی انہیں کہتا ہے کہ کاش تم دونوں کے ملن کا وقت بہتر ہوتا، جس پر دوحان کہتا ہے کہ ہم دونوں کا ملن تب ہوگا جب ہمارا قبیلہ مشکلات سے نکل جائے گا۔ اسی دوران ارطغرل بھی وہاں آتا ہے تو گلبانو ارطغرل سے کہتی ہے کہ میں نے دوحان کے جانے کے بعد اس کی غیر موجودگی میں جو باتیں کی میں اس پر معافی مانگتی ہوں۔ جس پر ارطغرل اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حملے کے دوران جو تم نے قربانی دی ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس کے بعد گلبانو وہاں سے چلی جاتی ہے۔
اس کے بعد دوحان ارطغرل کو بتاتا ہے کہ میں نے قلعہ چاہسار قلعے کی تمام معلومات اکٹھی کر لی ہیں، میں نے قلعے کا نقشہ بھی تیار کر لیا ہے اور میں نے یہ بھی پتہ لگا لیا ہے کہ قلعے کے کتنے داخلی اور خارجی راستے ہیں اور کہاں کہاں پہرے دار موجود ہوتے ہیں۔ جس پر ارطغرل اسے کہتا ہے کہ تم اتنا عرصہ ہمارے لیے جاسوسی کرتے رہے، تمہاری یہ معلومات ہماری فتح میں بہت کام آئیں گی۔ پھر ارطغرل ان سے مل کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ اورال چھپ کر اماندہ کی دکان میں جاتا ہے تو تاجر حسن یعنی پیتروس اسے دیکھ لیتا ہے۔ اماندہ اورال کو بتاتی ہے کہ فرانسسکو نے آپ کے کہنے کے مطابق خواتین کو اغوا کر لیا ہے اور ارطغرل سے سونا مانگا ہے، جس پر اورال کہتا ہے ارطغرل کے پاس سونا نہیں ہے، یا تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں حملہ کرے گا یا میرے بابا اسے سونا دیں گے، دونوں صورتوں میں ارطغرل ہمارے جال میں پھنسے گا اور مارا جائے گا۔ پھر اماندہ اورال سے کہتی ہے کہ فرانسسکو ہم سے دگنا معاوضہ مانگ رہا ہے، تو اورال کہتا ہے کہ ایک ڈاکو سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ پھر اورال اماندہ سے کہتا ہے اگر فرانسسکو کو یہ پتہ چلا کہ اس کے پیچھے میں ہوں تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا، جس پر اماندہ کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ قبیلے میں ارطغرل گندوز کی صحتیابی کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سونے کی تھیلی اٹھا کر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی دوران حائمہ خاتون بھی وہاں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ تم جلد کامیاب ہو کر آؤ گے۔ پھر حائمہ خاتون روتے ہوئے ارطغرل کو وہاں سے اپنی دعاؤں کے ساتھ روانہ کرتی ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ فرانسسکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی دوران وہ سونے کی تھیلی اصلاحان اور حلیمہ سلطان کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت جلد 1000 سونے کے سکے مزید اس تھیلی میں آ جائیں گے، جس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم زندہ بچ جاؤ گے، کہ تم اس سونے کو اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہوئے مرو گے، جس پر فرانسسکو کہتا ہے کہ ارطغرل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ جلد ہی میرے جال میں پھنس کر مارا جائے گا۔ اس بیوقوف نے میرا یہ یقین کر لیا کہ میں سونا لینے کے بعد تمہیں اس کے ساتھ روانہ کر دوں گا، لیکن میں تم سب کو ایک دوسرے کے سامنے ماروں گا۔ اس کے بعد اصلاحان خاتون اور حلیمہ سلطان ایک دوسرے کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آلیار ہانلی بازار جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات اماندہ سے ہوتی ہے۔ اماندہ اسے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا مجھے سن کر بہت افسوس ہوا، جس پر آلیار اس کا شکریہ ادا کر کے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو اماندہ اس کا بازو پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈاکو فرانسسکو نے کیا ہے، وہ اکثر بازار آتا ہے، سیمون کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آلیار کہتا ہے کہ اس کا ہماری قبیلے کی خواتین سے کیا تعلق، جس پر اماندہ اسے کہتی ہے وہ قبیلے کے کارخانے کی خواتین سے حلیمہ سلطان اور اصلاحان خاتون کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اماندہ اور آلیار کی یہ باتیں وہاں موجود اورال بھی سن رہا ہوتا ہے۔ آلیار اماندہ سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ ڈاکو فرانسسکو کہاں ملے گا، جس پر اماندہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے کچھ ساتھی میری دکان پر آئے تھے، میں نے انہیں یہ باتیں کرتے سنا تھا کہ وہ آیا نکولس کے پہاڑ پر رہتے ہیں۔ پھر اماندہ آلیار سے کہتی ہے کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ آلیار غصے سے وہاں سے نکلتا ہے تو اسی دوران اورال اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اورال اسے پوچھتا ہے کہ تم اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ ہماری خواتین پر ڈاکو نے حملہ کیا ہے اور مجھے ان کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے، ارطغرل صاحب اکیلے ان کے پیچھے گئے ہیں اور ہمیں بھی ان کی مدد کے لیے جانا ہوگا، جس پر اورال کہتا ہے تو چلو پھر ہم سپاہیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جس پر آلیار کہتا ہے کہ ہمارے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تو ناظرین اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ارطغرل نے انہیں ہانلی بازار میں کاروبار شروع کرنے کی خوشی میں خاص طور پر اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ دسترخوان سج چکا تھا اور سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ وہ خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے کہ عبدالرحمن اندرول داخل ہوا اور اس نے ارطغرل کو سرگوشی میں کوئی اطلاع دی۔ ارطغرل نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں اپنے مہمانوں سے کچھ دیر کی معذرت چاہی اور عبدالرحمن کے ساتھ ہی باہر چلا گیا۔ جب وہ دوسرے خیمے میں پہنچا تو نورگل پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا۔ اس نے عبدالرحمن کے ذریعے ارطغرل کو پیغام بھیجا تھا، میرے شیر خوش آمدید۔ ارطغرل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی بھائی، امید ہے کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ خط کس کا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کر بولا، یہ مکتوب سیمون کی طرف سے سلطان علاء الدین کے محل میں موجود جاسوس کے نام ہے۔ اس نے مکتوب ارطغرل کی طرف بڑھا دیے۔ تم نے زبردست کام کیا ہے نورگل، معلومات سب سے بہترین طاقت ہیں۔ شکریہ بھائی، کھانے کے بعد ہم سرائے پر چھاپا مارنے جائیں گے، ارطغرل نے اسے بتایا۔ میں نے کافی عرصے سے کوئی اچھی خبر نہیں سنی بھائی،
آپ کی اجازت سے اب میں جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ انہیں میری غیر موجودگی کا علم ہو جائے مجھے وہاں پہنچنا ہوگا، نور گل نے کہا تو ارطغرل نے اسے گلے لگا کر رخصت کر دیا اور خط کھول کر پڑھنے لگا۔ میں نے ابو نقاش سے بات کی ہے، اس کے ارادے صاف ہیں۔ سلطان علاء الدین کے ریاست سے دستبردار کرنے اور تخت چھیننے کے لیے ضروری ہے کہ بدامنی اور افراتفری پھیلائی جائے۔ اورال بھی ارطغرل کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ خط پڑھ کر ارطغرل اپنے خیمے میں آیا تو اسے اپنے سینے میں شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر لمحہ بلمحہ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اب اسے وہاں موجود لوگوں کے چہرے بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے خون کی باریک لہروں کی شکل میں جاری ہو گیا۔ ارطغرل کی اس حالت نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ ارطغرل کی ذہنی حالت بگڑی جا رہی تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے اٹھ کر اورال پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل کو بہت سے لوگ سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ پھر اچانک وہ غش کھا کر گرا اور آنکھیں موند لی۔ حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان اسے پکار رہی تھی مگر وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ راستہ دے ہٹ جائے۔ عارف صاحب دوڑتے ہوئے اندر آئے اور باقی لوگوں کو اس سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے جلدی جلدی ارطغرل کی خون آلود آنکھوں کا معائنہ کیا۔ اس کی سانس بہت دھیمی چل رہی تھی۔ توک تامش، بالکل توک تامش کی طرح۔ سردار جاندار اس کی حالت دیکھ کر چلا اٹھا۔ اسے اپنے بھائی کی موت یاد آ گئی۔ انہیں زہر دیا گیا ہے، انہیں اٹھا کر اندر لے چلو، عارف صاحب نے کہا تو عالیار عبدالرحمن اور ذوالجلال ارطغرل کو اٹھا کر اندر لے گئے۔ کیا یہ بچ جائیں گے عارف صاحب؟ اورال نے جلدی سے پوچھا۔ عارف صاحب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خیمے کے ایک بھی حصے میں چلے گئے۔ اس وقت اورال اور چغلپان خاتون کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ عارف صاحب اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ حائمہ خاتون، حلیمہ سلطان، کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑیں گی؟ عارف صاحب نے درخواست کی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئیں۔ عارف صاحب، کیا یہ زہر ہے؟ اورال صاحب نے پوچھا۔ ہم سب کچھ پتہ لگا لیں گے اورال صاحب، آپ سب محترم لوگ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، ان کے گرد ہجوم نہ کریں۔ عارف صاحب نے درخواست کی تو وہ باہر چلے گئے۔ ارطغرل کی قید سے عارف صاحب نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر ذوالجان بھی خیمے سے باہر آ گیا۔ ذوالجان، کیا ہوا ارطغرل بھائی کو؟ روشان اس کی طرف لپکا۔ وہ موت کے دہانے پر ہیں روشان، مجھے بتاؤ آخری بندہ کون تھا جس نے بھائی سے بات کی؟ ذوالجان نے آگے بڑھ کر عبدالرحمن کا گریبان پکڑ لیا۔ نور گل سے حضور، وہ دونوں خیمے میں ملے تھے۔ نور گل، تم نے یہ کیا کر دیا؟ کہاں ہے وہ؟ ذوالجان نے عبدالرحمن کو چھوڑ دیا۔ آپ نور گل سپاہی پر کیسے شک کر سکتے ہیں حضور؟ روشان نے کہا۔ یہ اسی نے کیا ہے، وہی اصل مجرم ہے، ذوالجان چلایا۔ ناممکن، وہ ایسا نہیں کرے گا، نور گل کبھی ارطغرل بھائی کو دھوکہ نہیں دے گا، بابر نے کہنا چاہا۔ ہمارے سردار اندر موت سے لڑ رہے ہیں اور یہاں تم مجھے بتا رہے ہو کہ مجھے کس پر شک کرنا چاہیے بابر، ذوالجان نے غصے سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ جب وہ واپس ارطغرل کے پاس گیا تو عارف صاحب اسے بچانے کے لیے حربے آزما رہے تھے۔ ان کی سانسیں ختم ہو رہی تھی۔ آلودہ خون جلدی ان کے جسم سے نکالنا ہوگا، ہم ہجامہ کریں گے، عارف صاحب نے درویش سے کہا تو وہ تیاری کرنے لگے۔ یہ سب دیکھنا ذوالجان کے لیے سوہانہ روح تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں رک نہ سکا اور خیمے کے دوسرے حصے میں آ گیا۔ یہاں بھی سب لوگ پریشان تھے۔ حلیمہ سلطان کا رو رو کر برا حال تھا۔ حائمہ خاتون تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ ذوالجان پر پریشانی کے عالم میں ٹہر رہا تھا۔ پہلے توک تامش اور اب ارطغرل۔ یہ ہوا کیسے؟ اگر زہر کھانے میں تھا تو ہم سب پر اثر کرتا، یقیناً یہ کچھ اور معاملہ ہے، اورال نے کہا۔ عبدالرحمن ان کو بلانے آیا تھا۔ ارطغرل صاحب کے واپس آنے پر یہ سب ہوا، سردار جاندار بولے۔ ذوالجان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ارطغرل کس سے ملا تھا؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ میں پتہ لگاؤں گا امی جان، بہت جلد سب معلوم ہو جائے گا۔ ذوالجان سب کے سامنے نور گل کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، ہم نا امید نہیں ہو سکتے، ہم ہمت سے کھڑے ہو گئے، حائمہ خاتون نے جواب دیا۔ کچھ دیر گزری، عارف صاحب باہر آ گئے۔ ان کی آنکھیں یوں متورم تھی جیسے اندر روتے رہے ہوں۔ سب لوگ تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ عارف بھائی، کیسی حالت ہے ان کی؟ سردار جاندار نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہمارے سردار ارطغرل شہید ہو گئے؟ سب کو عارف صاحب کی آواز گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی اور خیمے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ پھر سب سے پہلے حلیمہ سلطان کی چیخیں سنائی دی اور وہ تیزی سے اس کے حصے کی طرف لپکی جہاں جیتا جاگتا ارطغرل نہیں بلکہ آسودہ نیند سویا ہوا جسم اس کا منتظر تھا۔ ارطغرل اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ بہادر شخص آنکھیں موندے پڑا تھا جو اس کی امیدوں کا واحد سہارا تھا، دل کی دھڑکن تھا جس کے بغیر جینے کا تصور ہی اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ ارطغرل، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر حائمہ خاتون تو جیسے اپنا ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔
وہ خالی نظر سے وہاں موجود ہر چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر زلجان انہیں سہارا دے کر اس جگہ لے آیا جہاں ان کا بیٹا اپنی نیند سو رہا تھا۔ حائمہ خاتون ایک بہادر سردار کی بیوی تھی اور بہادر بیٹوں کی ماں تھی۔ وہ خود ایک سردار تھی اور غم کی گھڑی میں وہ دوسروں کا سہارا بننا جانتی تھی۔ انہیں اب اپنے خاندان کے سربراہ ہونے کا حق ادا کرنا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھوں کی نمی کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اتارا اور عارف صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ عارف صاحب، ہمارے ساتھ خیمے میں سب کیوں اور کیسے ہوا؟ ہم سب پتہ لگا لیں گے حائمہ خاتون۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ سب باہر چلے جائیں۔ زلجان، دروازے پر پہرے دار تعینات کرو دو، کوئی اندر آنے کی کوشش نہ کرے، عارف صاحب نے کہا۔ ہمیں اس نقصان کا شدید افسوس ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کو غم کی اس گھڑی میں دلاسا دے سکوں۔ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کی قبر روشنیوں سے منور کرے۔ جاندار صاحب نے دعا کی اور آگے بڑھ گئے۔ حلیمہ سلطان، لوگ بہت بے چین ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے یہ بری خبر قبیلے والوں کو سنائیں۔ اگر آپ مضبوط رہیں گی تو لوگوں کو حوصلہ بڑھے گا اور وہ اس مشکل صورتحال میں خود کو سنبھال لیں گے۔ حائمہ خاتون، آپ بھی خود کو لوگوں کے سامنے سنبھالیں۔ آپ اس قبیلے کی سربراہ ہیں۔ حلیمہ سلطان آپ کے نقشے قدم پر چلیں گی۔ عارف صاحب نے انہیں حوصلہ دیا تو وہ لوگوں کا سامنا کریں۔ عبد الرحمن، 4 سپاہی لے کر آؤ، ہم اپنے سردار کی میت شفا والے خیمے میں لے کر جائیں گے، عارف صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب۔ عبد الرحمن روتے ہوئے چلا گیا۔ سب لوگ خیمے سے چلے گئے تو عارف صاحب حلیمہ سلطان کی طرف متوجہ ہوئے اور دھیمے لہجے میں کہا، حلیمہ سلطان، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے پرسکون رہ کر اس راز کو چھپانا ہے۔ کیسا راز؟ حلیمہ سلطان چونکی۔ ہمارے سردار زندہ ہے، اللہ نے ان کی جان بخش دی۔ زہر جسم میں پھیلنے سے پہلے ہی میں نے انہیں قید کروانے میں کامیاب ہو گیا اور اب میں انہیں دوا دے کر گہری نیند سلا دیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عارف صاحب؟ حلیمہ سلطان کا منہ کھلا رہ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے ارطغرل، میں آپ کے ساتھ مر گئی تھی، آپ کے ساتھ دوبارہ جی اٹھی ہوں۔ وہ بلک بلک کر رونے لگے۔ اب آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے لیکن کچھ ظاہر نہیں کرنا۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے حلیمہ سلطان۔ ایسے ظاہر کریں جیسے آپ کو یقین ہے کہ وہ مر گئے۔ باہر سارے قبیلے کے لوگ جمع تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ارطغرل کی طبیعت کیسی ہے۔ اس وقت حلیمہ سلطان اندر سے آئی اور حائمہ خاتون کے پاس کھڑی ہو کر لوگوں کی طرف دیکھنے لگی۔ لوگوں کو اپنے سردار کے بارے میں کسی طرح کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ سے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہمت کر کے بولی، کائی قبیلے کے بہادر حضرات، خواتین اور بزرگوں، آپ سب کو ہمارے سردار کی تقدیر کی فکر ہے۔ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل شہید ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ الفاظ سنے وہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ خواتین بین کرنے لگی، ہر طرف چیخوں پکار تھی۔ ارطغرل کے جانباز بھی ہمت ہار بیٹھے تھے۔ رشان اور بابر کو تو جیسے اپنے ہوش ہی نہیں تھے۔ انہیں غم کی حالت میں دیکھ کر حلیمہ سلطان نے ایک پھر خاموش کرایا اور بولی، آپ سب نے اپنے سردار کو کھو دیا ہے جیسے کہ میں نے اپنا شوہر۔ ہم اپنے سردار ارطغرل کو سپرد خاک کریں گے۔ ہم اپنے غم میں بھی اپنے سینوں میں دفنا دیں گے۔ ہم انہیں دفنائیں گے اور اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ ارطغرل صاحب کے بتائے ہوئے راستے سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اپنے شہیدوں کی خاطر جنہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کی عظمت کی سربلندی کے لیے ہم اپنی جانیں دیں گے۔ ہر ایک شہید کی جگہ ہم ہزاروں میں آئیں گے اور ظلم کو مٹا کر حق کا علمدار بن کر رکھیں گے۔ مجھے آپ سے بس یہی کہنا تھا، حلیمہ سلطان نے کہا اور خیمے میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ زلجان اور حائمہ خاتون بھی تھے۔ زلجان صاحب، آپ کی اجازت سے میں ارطغرل صاحب کو اپنے شفا والے خیمے میں لے کر جانا چاہتا ہوں، عارف صاحب نے کہا۔ اس کی اب کیا ضرورت ہے عارف بھائی؟ زلجان سخت لہجے میں بولا۔ عارف صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے بیٹے کو دفنانے کے لیے تیار کرنا چاہیے؟ حائمہ خاتون نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا پالا کس قسم کی خبیث بیماری سے پڑا ہے۔ یہ کوئی زہر ہے یا عارف صاحب؟ زلجان نے اس بات کی کاٹی۔ میرے بھائی کو زہر دیا گیا ہے، آپ کو حقیقت نظر نہیں آ رہی عارف صاحب، اور یہ سب نورگل کے ہاتھوں ہوا ہے۔ کسی پر غلط الزام نہ لگائیں۔ یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ ہمارے سردار کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ کل کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پورے قبیلے کو آئندہ ایسے کسی بھی حملے سے بچانے کے لیے میرا اس معاملے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ میں کچھ تجربات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اور دیگر غمزدہ افراد کی موجودگی میں سکون سے کام نہیں کر سکتا۔ مجھے صورتحال کو سنبھالنے کی اجازت دیں۔ عارف صاحب نے اجازت طلب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ جو ضروری سمجھے کر لیں۔ زلجان نے تھکے لہجے میں اجازت دی تو عارف صاحب نے 4 سپاہیوں کو بلایا اور کائی پر پرچم میں لپٹے ارطغرل کو اپنے خیمے میں بھجوا دیا۔ نکارے گون میں ارطغرل کو دوسرے خیمے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس لمحے ہر آنکھ اشک بار تھی۔
جب میت کو دوسرا خیمہ منتقل کر دیا گیا تو عارف صاحب نے سپاہیوں کو باہر بھیج دیا اور زار کی کوئی اندر نہیں آئے گا۔ جب وہ ارطغرل کے ساتھ تنہا رہ گئے تو انہوں نے تلوار اور کائی پرچم اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ پھر انہوں نے ارطغرل کے چہرے سے چادر ہٹائی اور گزرے وقت کو یاد کرنے لگے۔ کچھ دیر پہلے عین اس وقت جب عارف صاحب ارطغرل کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، اس کی رکھی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی تھی۔ ارطغرل نے آنکھیں کھول کر بتایا تھا کہ نورگل اسے زہر دینے کا ذریعہ بنایا گیا۔ آپ نے سب کو یقین دلانا ہے کہ میں مر چکا ہوں، سوائے حلیمہ کے، کیونکہ وہ امید سے ہے۔ اسے احتیاط سے بتائیں کہ میں زندہ ہوں۔ عارف صاحب، میں ان سب کو موت نیند کی سلا کر زندہ ہو جاؤں گا۔ میرا چہرہ وہ آخری منظر ہوگا جو مجھے مردہ سمجھنے والی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عارف صاحب، آپ پر بھاری ذمہ داری ہے، آپ نے مجھے یہاں سے نکالنا ہے۔ آپ مجھ پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں حضور، عارف صاحب نے اسے یقین دلایا۔ میں آپ کو شفا والے خیمے میں لے جاؤں گا، آپ کو وہاں طلوع سحر تک آرام کی ضرورت ہے، جیسے ہی سورج نکلے گا آپ جا سکتے ہیں۔ عارف صاحب نے ارطغرل کو دبا دیا اور گہری نیند سلا دیا۔ صبح سویرے ارطغرل کی آنکھ کھل گئی، اسے ابھی نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ عارف صاحب نے اسے ایک شربت تیار کر کے پلایا اور بولے، حضور آپ کپڑے اور گھوڑے کے قبیلے باہر تیار ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جب تک قبیلے سے باہر نہیں نکلتے یہ لباس پہن لے۔ انہوں نے اسے اپنا لباس دیا۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لوگ شدید رنج میں ہیں، ہم خیمے کے پیچھے سے خفیہ طور پر نکل سکتے ہیں۔ مجھے اس چال کا مؤثر طور پر دشمن کے فریب سے نپٹنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ عارف صاحب، مجھے امید ہے اللہ کو میرے اس گناہ میں نہیں لکھیں گے، اللہ مجھے میرے پیاروں کو رنج دینے پر معاف فرمائے۔ ارطغرل نے لباس تبدیل کیا اور دونوں خیمے سے نکل کر گھوڑے تک پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس تمام رازداری کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سردار جاندار بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہیں موجود تھے۔ ارطغرل ہر صورت اور حال کو اپنی موت کا یقین دلانا چاہتے تھے۔ نورگل کے جاتے ہی ماریہ اپنی تجربہ گاہ میں آ گئی اور نیاز زہر تیار کرنے لگی۔ نورگل، تم نے مجھے جتنا دکھ دیا اس کی قیمت تم اپنی موت سے چکاؤ گے۔ تم ایسی تکلیف برداشت کر کے مرو گے جو تم نے پہلے نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی ہوگی۔ آسمان کی سد و صوتوں میں، فطرت کے ہر حصے میں، دنیا کے ہر گوشے میں اور جہنم کی ہر گہرائیوں میں جتنا بھی زہر موجود ہے میرے خنجر کی نوک پر جمع ہو جائے گا، تاکہ میرے شکار کا گوشت جلا کر بھسم کر دے، مرنے سے پہلے دنیا میں اس کی زندگی جہنم بنا دے۔ ماریہ نے زہر تیار کر کے اسے اپنے چمکتے ہوئے خنجر پر لگایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسے نورگل سے توقع نہیں تھی کہ وہ ارطغرل کا وفادار ہے اور ان کے راز ارطغرل تک پہنچائے گا۔ راز ہی دل میں وہ نورگل کو چاہنے لگی تھی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ نورگل کے دل و دماغ پر قبضہ کر کے اسے عیسائی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کر دے گی اور پھر اس سے شادی کر لے گی۔ لیکن نورگل کی ارطغرل سے وفاداری نے اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ زہر تیار کر کے ماریہ تہہ خانے کے اس حصے میں آ گئی جہاں سیمون، فلپ اور پٹروس کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ استاد سیمون، صبح تک ارطغرل کے دنیا چھوڑ جانے کی تصدیق ہو جائے گی، کیا پھر بھی اس جنگ کی ضرورت باقی رہے گی؟ اس کا امکان نہیں کہ جنگ ختم ہوگی، ابھی بہت سے سپاہی انتقام کے لیے جل رہے ہیں اور نورگل بھی زندہ ہے۔ پیٹروس، مٹھی بھر سپاہی ارطغرل کی قیادت کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ فلپ کے لہجے میں تکبر تھا۔ فلپ، ہمیں یہ انتظار نہیں رہے گا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ارد گرد کے تمام صلیبی جنگجوؤں کو پیغام بھجواؤ اور وہ اپنی ذرا پہن کر تلواریں تیار رکھیں۔ اب ہمیں خوف خود مزید نہیں چھپانا ہے۔ جب سے انہوں نے ہر زہر کی طرف ہمارا محاصرہ کیا ہے، بازار داؤ پر ہے، کائی قبیلے کی تباہی تک ہم پرسکون انداز میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سیمون نے کہا، یقیناً تمہیں معلوم ہوگا کہ نورگل کی واپسی پر اس کا کیسا استقبال کرنا ہے۔ سیمون نے ماریہ کی طرف دیکھا۔ بے فکر رہیں استاد سیمون، جیسے ہی میرا خنجر اس کے جسم میں اترے گا وہ جلد سے جلد مرنے کی تمنا کرے گا، لیکن موت اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ماریہ نے زہریلے لہجے میں جواب دیا تو سیمون کو سر کو جنبش دے کر مطمئن ہو گیا۔ وہ ماریہ کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا۔ ماریہ جب کسی کو دردناک موت دینے کا سوچ لیتی ہے تو دشمن کی آخری لمحات بھی اذیتناک ثابت ہوتے ہیں۔ صبح منہ اندھیرے نورگل ہانلی بازار پہنچا تو فلپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ وہ سب صلیبی جنگجوؤں کے لباس میں تھے۔ انہوں نے اس کے گھوڑے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ پھر فلپ بلند آواز میں بولا، ارطغرل تمہیں دیکھ کر ضرور خوش ہوا ہوگا نورگل۔ نورگل سمجھ گیا تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے، اب وہ ان سے بحث فضول تھی، چنانچہ نورگل نے اعلان جنگ کرتے ہوئے اپنا کھلاڑا ہوا میں بلند کر دیا۔ اور میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ شیر کیسے لڑتے ہیں، پکڑ لو اسے، فلپ نے چلا کر کہا تو سپاہی اس کی طرف دوڑے۔ نورگل نے آگے بڑھ کر دو سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیا اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے بازار سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فلپ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور سپاہیوں کے ساتھ اس کا تعاقب میں نکل پڑا۔ اسی دوران ماریہ بھی سراہے سے باہر آ گئی تھی۔
وہ نور گل سے انتقام لینے کی آگ میں جل رہی تھی، چنانچہ وہ ان کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ نور گل گھوڑا دوڑاتے جنگل میں نکل گیا تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر فریب نے اسے کھو دیا اور اپنے سپاہیوں کو پھیل کر اسے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جلد ہی وہ نور گل کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب نور گل ان کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ طویل انتظار کے بعد میں تمہیں مرتا دیکھوں گا نور گل، فلپ زہریلے انداز میں ہنسا اور گھوڑے سے اترا۔ تو آؤ مارا مجھے اگر تم میں ہمت ہے۔ نور گل نے فلپ کو للکارا اور حملہ وار ہونے والے دو سپاہیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ارطغرل مر چکا ہے نور گل، وہ خط جو تم نے اسے دیا اس میں زہر تھا، اور تم اب بھی یہاں بہادری دکھا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ نور گل نے اس سے گھورا، یہ بھی بہت جلد سچ بن کر سامنے آ جائے گا تمہارے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا سردار تمہارے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا، فلپ نے کہہ لگایا۔ یہ سنتے ہی نور گل دیوانہ وار ان پر ٹوٹ پڑا، اس کے باقی سلیبی بھی مار ڈالے۔ اب صرف فلپ رہ گیا تھا، اسے قہر برپا کرتا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ نور گل سے مقابلہ کرنا اس کے بے بس کی بات نہ تھی، چنانچہ وہ تیز سے اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا۔ نور گل بھی موت بن کر اس کے پیچھے تھا۔ دونوں جنگل میں بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ فلپ کی سانسیں پھول رہی تھی، وہ ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر زمین پر گرا۔ اس دوران نور گل اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ فلپ بہت گھبرایا تھا، اس نے تیز سے اٹھ کر نور گل پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ نور گل اس سے غافل نہیں تھا، اس نے فلپ کا وار روک کر جھٹکا دیا اور اس کی بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جنگل فلپ کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ نور گل اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہتا، لہذا اس نے اپنا کھلاڑا سنبھالا اور ایک ہی وار سے فلپ کا پیٹ کھول دیا۔ وہ فلپ پر دوسرا وار کرنے والا تھا کہ یعقوب سے ماریا کی تیز آواز نے اسے روک دیا۔ نور گل، اس نے پلٹ کر دیکھا تو ماریا اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نور گل، میں نے تم سے پیار کیا تھا، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہو؟ نور گل ماریا کو نظر انداز کر کے فلپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا تمام کر دیا۔ ماریا اب قریب آ گئی تھی، اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر نکال لیا اور حملے کی نیت سے اس کی طرف لپ کی۔ نور گل بھی اس سے غافل نہیں تھا۔ جیسے ہی ماریا نے وار کیا، نور گل نے اس کا ہاتھ تھما اور خنجر گھما کر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اپنی اس ناکامی پر ماریا کی آنکھوں میں دنیا بھر کی حیرت سمیٹ آئی تھی۔ وہ دردناک موت جس کا انتخاب اس نے نور گل کے لیے کیا تھا، وہ خود اس کا شکار ہونے والی تھی۔ نور گل نے اسے خنجر مارنے کے بعد واپس جانے والا تھا کہ ماریا کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر مت جاؤ نور گل، آگے بڑھو اور ختم کر دو مجھے۔ جہنم میں جاؤ، تم اپنے گناہوں کی سزا مل کر رہے گی۔ نور گل نے اس کی طرف التجا کر دی۔ اسی صرف اور ارطغرل کی فکر تھی، وہ جلد از جلد قبیلے پہنچنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ ماریا کو نظر انداز کر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ مجھے مار دو، مجھے سسکتا چھوڑ کر مت جاؤ نور گل، ماریا مسلسل چلا رہی تھی۔ جو زہر اس نے نور گل کے لیے تیار کیا تھا وہ اس کے اپنے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لہو بہنے لگا تھا اور جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن اب کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ صبح سویرے استاد سیمون اپنے کمرے سے نکل کر جھروکے میں آیا تو سر سے مکمل خاموشی تھی۔ ہانلی بازار میں ابھی بھی خریداروں کی آمد شروع نہیں ہوئی تھی۔ اسے وہاں کھڑا دیکھ کر سپاہی باتوں خاتون وہاں آ گیا۔ استاد سیمون اور رال صاحب آئے ہیں، آنے دو سے۔ سیمون نے اشارہ کیا تو رال اپنے سپاہیوں سے باتوں خاتون کے ساتھ وہاں آ گیا۔ تمہارے پرمسرت چہرہ دیکھ کر لگتا ہے کوئی اچھی خبر لائے ہو۔ سیمون نے اسے خوشی بھانپ لی۔ ارطغرل، مطلب ہمارا منصوبہ کامیاب رہا؟ سیمون نے اس کی بات کاٹی۔ بہت اعلیٰ۔ اس وقت وہ تامش کے ساتھ بیٹھا راز و نیاز کر رہا ہوگا۔ اور رال نے کہہ لگایا تو سیمون بھی اس کی خوشی میں شامل ہو گیا۔ یعنی اب بازار اور قبیلہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سیمون نے اطمینان کی سانس لی۔ میں نے یہ بھی بتانے آیا تھا کہ کارخانہ 2 دن بند رہے گا، کیونکہ ہمارا دکھ بہت بڑا ہے۔ اب مجھے جانے دو، اب دونوں قبیلے مجھے دیکھیں گے کہ میرا سردار ارطغرل کے لیے کتنا غمزدہ ہوں۔ اور رال نے منہ بلایا تو سیمون پھر ہنسنے لگا۔ خبر سنا کر اور رال چلا گیا۔ سیمون کے لیے آج پہلی خبر بہت اچھی تھی۔ اس کے جاتے ہی پیڈوس وہاں آ گیا۔ وہ کچھ فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ استاد سیمون، ماریا اور فلپ کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی۔ لعنت ہو، میرا گھوڑا تیار کرو فوراً، ہم بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ سیمون کی خوشی لمحہ بھر میں حیران ہو گئی تھی۔ پیڈوس آگے بڑھا تو سیمون بھی روانگی تیار کرنے لگا۔ جنگل میں پہنچتے ہی انہیں فلپ اور دیگر سپاہیوں کی لاش کو ڈھونڈنے میں دیر نہ لگی۔ فلپ کو مردہ حالت میں دیکھ کر سیمون کو دھچکا سا لگا۔ اسے کلہاڑے سے مارا گیا تھا۔ ایک آدمی جس کی ہم نے جان بچائی، اسے دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنے مطابق ڈھالا۔ وہ ہمارے منصوبے اور سپاہی دونوں سے بچ گیا پیڈوس۔ سیمون نے اتنا کہہ کر فلپ کی لاش کی طرف دیکھا اور اداسی سے کہا، فلپ تم ٹھیک کہتے ہو نور گل کے بارے میں۔ سیمون نے سینے پر صلیب کا نشان بنایا۔ اس وقت ایک سپاہی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ استاد سیمون، جلدی میرے ساتھ آئے۔ سیمون اور پیڈوس تیزی سے ان کے پیچھے بڑھا۔ وہ انہیں ماریا کی لاش کے پاس لے گیا۔ اپنی بہن کی لاش دیکھ کر سیمون چکر آ گیا تھا۔
وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے قریب بیٹھ کر ماریا کی آدھا کھلی آنکھ بند کر دی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا میری چھوٹی پری۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ استاد سیمون، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے نور گل کے لیے جال بچھایا ہے، وہ بدلہ لینے آئیں گے، پر اس نے اسے خبردار کیا۔ حلیمہ سلطان بہت حوصلے سے قبیلے والوں کا سامنا کر رہی تھی۔ سردار تعزیت کے لیے آ رہے تھے، سب ارطغرل کا آخری دیدار کرنا چاہتے تھے۔ معذرت کر لی تھی، اس نے یہی کہا تھا کہ عارف صاحب نے آخری زیارت کے خطرناک ذہن نے ہمارے سردار کے جسم کو خراب کر دیا ہے۔ وہ سردار کا وہی چہرہ رہے جو ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا۔ اس نے لوگوں، جب سردار سلیمان شاہ سچے رستے پر چلتے رہے تو ہم تقریباً درخت بڑھتا گیا۔ اب دوسرے علاقوں میں ان کے قبرستان، ان کا بیٹا ارطغرل بھی سچے راستے پر چلا گیا۔ ارطغرل صاحب چھوٹا سا بیچ یہاں لگایا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے چارے کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ، سب نے ایک زبان میں کہا۔ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کی جگہ ان کا بھائی ذمہ داری سنبھالے گا۔ آپ سب کو ان کی مکمل اطاعت کرنی ہوگی۔ سر بات ہلا کر ان سے اتفاق کیا۔ آنے دو انہیں، مجھے تجسس ہے کہ کائی کا اختتام ہو گیا ہے۔ ارطغرل کے بعد ہم اس کے سپاہیوں کو بھی مار دیں گے۔ آنے دو انہیں، تم آگے جاؤ اور ہمارے صلیبی جنگجوؤں کو تیار کرو۔ اس نے پیڈوس کو بھیج دیا اور خود ماریا کی لاش لے کر سرائے روانہ ہو گیا۔ جو وہ ماریا کی لاش ہانلی بازار سے لے آیا تو سپاہی سے اٹھا کر تہہ خانے میں لے گئے۔ ماریا کو صلیب کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ اب سیمون نے بھی صلیبی جنگجوؤں کا لباس پہن لیا تھا۔ وہ تلوار لے کر ماریا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ بکریوں کے وحشی چرواہے ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے اور ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہی بزدل چرواہے جو اپنی سرزمینوں سے منگولوں کے ڈر سے بھاگ کر ہماری زمینوں پر آئے، وہیں آگ دکھانے لگے۔ جو زندگیاں انہوں نے ہم سے چھین لی، ان کے بدلے وہ اپنی ہزاروں زندگیاں گنوائیں گے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ کائے قبیلے کا نام تاریخ سے مٹا دوں گا۔ سیمون نے پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنی بہن کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انتقام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا کی آخری رسومات کے بعد وہ اب اپنے قبر خاص میں آ گیا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے ایک خونی حکمت عملی تیار کر رہا تھا۔ بہت جلد وہ کائی قبیلے کو اس کے انجام تک پہنچانے والا تھا، جو اپنے سردار کو کھو دینے کے بعد لاوارث ہو چکا تھا۔ حلیمہ سلطان بہت حوصلے سے قبیلے والوں کا سامنا کر رہی تھی۔ سردار اور دوسرے لوگ اس سے تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ سب ارطغرل کا آخری دیدار کرنا چاہتے تھے، لیکن حلیمہ نے ان سے معذرت کر لی تھی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ عارف صاحب نے آخری زیارت کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ خطرناک زہر نے ہمارے سردار کے جسم کو خراب کر دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ذہنوں میں سردار کا وہی چہرہ رہے جو ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا ہے۔ اس نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، جب سردار سلیمان شاہ سچے راستے پر چلتے گئے تو ہم تقریباً جل چکے تھے، لیکن ان کا لگایا ہوا عظیم چنار کا درخت بڑھتا گیا۔ اب دوسرے علاقوں میں ان کی قبرستان سے دور اس کی چراہ گاہوں کے درمیان ان کا بیٹا ارطغرل بھی اسی سچے راستے پر چل بسا۔ سلیمان شاہ اپنے بیٹے ارطغرل کی جگہ ان کے بھائی ذوالجان کے وارث کے طور پر ذمہ داری سنبھالیں گے۔ آپ سب کو ان کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے۔ حاملہ خاتون نے اعلان کیا تو سب نے سر بعد میں ہلا کیا، اور اسی وقت ذوالجان خیمے میں داخل ہوا تو وہ سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے سردار بہادروں میں سے بہادر تھے، تمام سرداروں سے عظیم سردار۔ انہوں نے اپنی زندگی جنگجوؤں اور جدوجہد میں گزاری۔ مجھے ایسا کسی سردار کا نہیں پتہ جو موت کے ساتھ قدم ملا کر چلا ہو جیسے وہ چلے تھے۔ ان کا تلوار کا سایہ ہمیشہ انصاف کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ وہ دوستوں کے لیے امید اور دشمنوں کے لیے خوف کی علامت تھے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ اسی کے راستے پر سفر جاری رکھیں جس طرح وہ چلے۔ ذوالجان نے کہا تو وہاں موجود سردار اسے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ذوالجان سپاہیوں کے پاس آ گیا۔ وہ انہیں انتقام لینے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ نور گل بھی وہاں آ گیا۔ حضور، نور گل آ گیا ہے، ایک سپاہی نے بتایا تو وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ غدار ذوالجان اس کی طرف لپکا تو بابر نے اسے روک لیا۔ ذوالجان صاحب، پہلے اس کی بات سن لے، اگر اس نے ہمیں اسے دھوکہ دیا تو اسے ضرور سزا ملے گی۔ حضور، کیا میرے آقا نہیں رہے؟ نور گل نے حیرت سے ذوالجان کی طرف دیکھا۔ تم نے میرے بھائی کو مارا ہے نور گل۔ ذوالجان نے ایک گھوسا اس کے منہ پر دے مارا، لیکن روشان نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا۔ بابر نور گل سے گلے مل کر رونے لگا۔ ذوالجان نے تلوار نکال لی تھی، وہ نور گل کی گردن اڑانے والا تھا کہ بابر نے اپنی گردن آگے کر دی، جس پر ذوالجان نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ جناب، آپ نور گل سے تحقیق کیے بغیر اسے سزا نہیں دے سکتے۔ کیا ایک سردار کو اس کا سپاہی دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ غدار ہے، ذوالجان چلایا۔ ہمیں اس سے تفتیش کیے بغیر نہیں پتہ چل سکتا حضور۔ اگر یہ غدار ہے تو پتہ چلے اس کے پیچھے کون ہے، پھر اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ روشان نے اسے سمجھایا۔ جب نور گل مسلسل روئے چلائے جا رہا تھا تو اس کی زبان پر یہی ایک جملہ تھا، میرے بھائی میری وجہ سے مر گئے، میرے بھائی میری وجہ سے مر گئے۔ قبیلے سے بہت دور آنے کے بعد عارف صاحب اور ارطغرل سستانے کے لیے ایک درخت کے پاس رک گئے۔
ارطغرل ابھی بھی نکاحت محسوس کر رہا تھا، تھکاوٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں عارف صاحب؟ اس کے پاس آگے بدترین وقت گزر چکا تھا عارف صاحب، آپ کل تک بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سردار جاندار کا بیٹا اوران، عارف صاحب جب تک وہ قبیلے میں ہم اپنے راستے چھپانے ہوں گے، جب تک میں اس شیطان سیمون کو نہیں پکڑ لیتا اور مجھے مردہ سمجھا جائے۔ انہوں نے نورگل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، ارطغرل نے جواب دیا۔ پھر تو نورگل کی جان خطرے میں ہے، عارف صاحب نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ نورگل کو قابو نہیں کر سکتے، نورگل قبیلے واپس آئے گا، آپ اس کی حفاظت خود کریں اور زلجان کے غصے سے باخبر رہے۔ ارطغرل نے تنبیہ کی۔ آپ پریشان نہ ہو، نورگل قبیلے واپس آتا ہے تو میں زلجان صاحب سے بات کروں گا، عارف صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تب تک ہم اورال کی غداری کی حدیں ڈھونڈیں گے، ہم سے کوئی ہمارا راز ظاہر نہیں کرے گا۔ جیسے آپ کا حکم حضور، عارف صاحب نے سر جھکا دیا۔ زلجان سے کہیں کہ اس نے اپنی بہترین سپاہی منتخب کرنے ہیں، ہم یہاں سے اپنا سفر شروع کریں گے، ارطغرل نے پیغام دیا۔ وہ بھی سلمان شاہ کا بیٹا ہے، انہوں نے پہلے ہی حکم دے دیا ہے، وہ انہیں سزا دیے بغیر نہیں جانے دیں گے، عارف صاحب مسکرائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، اب میں جانا چاہتا ہوں حضور، عارف صاحب نے تعظیم پیش کی اور وہ واپس چلے گئے۔ جب عارف صاحب قبیلے پہنچے تو رشاں نے انہیں نورگل کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ زلجان اس کے ساتھ قیدیوں والے خیمے میں ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے، جب وہ خیمے میں پہنچے تو زلجان اس کی گردن پر خنجر رکھے ہوئے تھے۔ عارف صاحب نے آگے بڑھ کر زلجان کو روک دیا۔ رک جائے حضور، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل بھائی کی ایک آخری خواہش تھی، سرائے پر چھاپا مارنے اور اس کی بدعنوانی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے سپاہی لے کر کلی ٹیپ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ نورگل سپاہی بھی ہمارے ساتھ جائے گا، اس مقدس مہم میں ایک غدار کیوں ساتھ جائے گا عارف صاحب؟ زلجان نے غصے سے بولا۔ آپ کو وہاں اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا حضور، عارف صاحب نے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ جلد ہی وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے سے روانہ ہو گئے۔ انہیں کلی ٹیپ میں پہنچنے میں زیادہ وقت نہ لگا، وہاں کوئی نہ تھا، نورگل بھی ان کے ساتھ تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ زلجان کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ عارف صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ ہم یہاں کیا کرنے والے ہیں؟ زلجان نے عارف صاحب سے پوچھا تو انہیں دور سے آتے ہوئے ایک گھڑ سوار کی طرف اشارہ کیا۔ سب لوگ غور سے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی گھڑ سوار قریب آیا سب سے کے حیرت سے منہ کھلے رہ گئے۔ کیا میں دیکھ رہا خواب ہے بھائی؟ بابر زور سے چلایا۔ کتنی عجیب بات ہے بھائی، زلجان زور سے چلایا اور پھر سب اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ارطغرل گھوڑے سے اتر کر آیا اور سب کو گلے سے لگا لیا۔ جب اس کی نظر بندھے ہوئے نورگل کی طرف گئی، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بھی سینے سے لگا لیا۔ وہ پلٹ کر زلجان سے بولا، جتنا تم اپنے بھائیوں کے وفادار اور جوشیلے ہو، میرا نورگل بھی تمہارا وفادار اور جوشیلا ہے۔ شیطان کی فساد سازی اس کا ارادہ نہیں تھا، مجھے زہر دینے کے لیے انہوں نے نورگل کو گمراہ کیا، یہ سمجھ کر کہ وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ نورگل ایک شیطانی زہر اٹھا کر ہم تک لے آیا، لیکن انہیں ایک چیز کا علم نہیں تھا، یہ شیطان کتنا بھی جال بچھائے، انہیں سب سے بڑی تدبیر کرنے والے کا پتہ ہے۔ اب وہ وقت ان کی چالوں ان کی سروں پر لایا جائے، اب وقت ہے ان کے بچے کچھ سلیبوں کے خاتمے کا۔ ارطغرل نے خنجر نکال کر نورگل کی رسیاں کاٹ دی تو سب اس کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ زلجان نے آگے بڑھ کر نورگل کو گلے لگا لیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لی۔ ارطغرل زلجان کے اس رویے سے مطمئن تھا، وہ کسی صورت نورگل کی بے قدری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد سب نے ارطغرل کی مطمئن نماز ادا کی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ میرا مالک تو ہے، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں انصاف اور رحم پھیلانے اور ظالمانہ اقدار کے خاتمے کی توفیق دے، ہماری جد و جہد سلامت رہے اور ہمیں کامیابی عطا فرما، آمین۔ نماز کے بعد وہ سب روانگی تیار کرنے لگے تو اب ارطغرل نے اپنے جوانوں کا لہو گرمایا۔ حملے کا وقت آ چکا ہے، اب جد و جہد ہماری ہوگی اور فتح اللہ کی، انشاءاللہ ہم سرخرو لوٹیں گے، کیونکہ ہماری جنگ حق و انصاف کے لیے ہے۔ ارطغرل کی باتیں سن کر میدان نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا تھا۔ حالنی بازار روانگی سے قبل ارطغرل صاحب نے عارف صاحب کو واپس قبیلے بھیج دیا تھا کہ وہ حامہ خاتون کو اصل صورتحال سے آگاہ کرتے اور ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ حالنی بازار میں اس کی دکان آغاز کے مطابق معمول ہوا تھا۔ سرائے کھلتے ہی بازار ٹاملے اونٹ پر سوار ہو کر بازار میں آ گیا۔ عیسیٰ کے ماننے والوں، اے موسیٰ کے جلا وطن تاجر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر جنگجوؤں، قائد قبیلوں کے ہمارے بازار تجارت کے لیے بڑے ارادے ہیں۔ اب جب کہ تمہاری ضرورت اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں، آپ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، سیمون جلدی آپ سے بات کرنے والا ہے، آؤ شاباش قریب آ جاؤ۔
अपने कायद की बात सुनो, सिमून की बात सुनो। ऐलान सुनकर बिखरे हुए लोग सराय की तरफ दरवाजे पर जमा होने लगे। आज यहाँ सलीबी सिपाहियों का सख्त पहरा था। पेडूस और दूसरे सिपाही भी जगह जगह खात लगाए बैठे थे। वो हानली बाजार में आने वाले मशकूक लोगों की तरफ नजर रखे हुए थे। कुछ देर बाद सिमून सराय से बाहर आ गया और बुलंद आवाज में बोला, मेरे बाजार के काबिल ताज, जो मैंने वादा किया था तुम्हारी चीज़ें और ज़िंदगी की हिफाजत करूँगा, मैं ये वादा पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि अपने सरदार की मौत के बदले की आड़ में कई सिपाही हमारे बाजार पर हमला करना चाहते हैं। हर कोई अच्छी तरह जान ले कि सिमून उनकी चरागाहों वैश्यों को हरगिज़ ऐसा नहीं करने की इजाज़त नहीं देगा। हम उनके वैश्यपन का खात्मा करेंगे। सिमून का लहजा पुरजोश था। उसी वक्त कुछ फासले पर खड़े घोड़ा गाड़ी पर से बाहरी चार हटी और नारा तकबीर सुना दी, हम हमेशा कायम रहने वाले अल्लाह की ज़ात की। सिमून ने चौंक कर इसकी तरफ देखा तो अर्तुल के चेहरे पर नज़र पड़ी और उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। अर्तुल के बाकी जांबाज भी उसके साथ है। नूरगुल भी उनकी साथ में खड़ा दिखाई दे रहा था। सब कुछ अपनी आंखों से देख जाने के बाद सिमून को यकीन नहीं आ रहा था। अर्तुगरुल वो जेर लब बुड़बुड़ाया, भागो भागो, हमला हो गया है। बाजार में भगदड़ मच गई।